عن قبشة بنت كعب بن مالك كانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى له الإناء حتى شربت رآني انظر إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين من هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها طوافات علیکم او طوافون. کبشہ جو حدیث کی روایت کرتی ہیں کہتے ہیں کہ کبشہ کعب بن مالک جو مشہور صحابی ان کی بیٹی وہ ابو قتادہ کے بیٹے کے زوجیت میں تھی. تو ابو قتادہ ان کے گھر چلے گئے ایک دن تو انہوں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا, ایک لوٹا ہوا رکھ دیا ہوگا. تو ایک بلی آئی آ کے جو ہے وہ پینے لگی پانی. تو انہوں نے کیا کیا, وہ بلی پانی پیتی اس کو ذرا برتن کو نیچے ہوگا ذرا اٹھا دیا اس کو تاکہ پوری طرح پی لے. بلی نے پورا جتنا پینا تھا پی لی پانی. تو یہ کبشہ جو کہتے ہیں ان کی بہو نام, وہ دیکھتی رہی وہاں سے. بولے کیا جو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس کو غور سے دیکھ رہی ہوں تو کہا کہ اے بیٹی یعنی اے میری بھتیجی, کیا تو تعجب کر رہی کیا اس کے بارے میں؟ کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ یہ بلیاں وغیرہ نجس نہیں, ان علیہ السلام نجس نہیں ہے, یہ تو رات دن تمہارے اطراف گھومنے پھرنے والی چیزیں, بلہ اور بلیاں, طوافون اور طوافات یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ بلے اور بلیاں تو رات دن تمہارے اطراف پھرنے والی ہیں, یہ نجس نہیں. تو کس کا پانی بچا ہوا نجس ہے, کس کا پانی جو ہے جس سے وضو کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, یہ سوال ہے. رات دن بلیاں رات دن پھرتے رہتے ہیں, آنکھ منہ ڈالی تو اور کیا کرنا چاہیے, وہ نجس ہے کیا پاک ہے, یہ سوال آئے گا نا. تو یہاں وہی بات آ رہی کہ جو ہے یہ پانی نجس نہیں ہے. داؤد بن صالح ایک جو ہے تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی والدہ جو صحابیاں ہیں تو ان کی والدہ کو ان کی جو مالکہ ہے نے ایک ہریسہ بنایا کھانے کا, ایک جیسا ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا حریص جو ہوتا ہے نا ویسا ہریسہ, تو وہ بنا کے حضرت بیجا عائشہ کے لے جا کے دیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ گئی لے جا کے دیا, حضرت عائشہ رضی اللہ نماز پڑھ رہی تھیں. اب دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسا اشارہ کیا انہوں نے, تو انہوں نے رکھ دیا, برتن رکھ دیا, نماز سے فارغ ہوئی. وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ بلی آ کے کھانے لگی اس میں. تو انہوں بھی دیکھتی رہی کیا ہوا. اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ اٹھی اور جو ہے وہ جو بلی کا جو کھائی تھی وہاں سے لے کے کھانا شروع کر دیا. انہوں نے پھر کہا کہ بلیاں نجس نہیں, یہ فرمایا انہوں نے. تو بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو اب یہ جو ہے جو جانور ہمارے اطراف میں ہیں, مرغی ہے, بکری ہے, وہ سب چیزیں جو رات دن اندر آتے جاتے رہتے ہیں, پانی میں منہ ڈالتے ہیں, تو یہ اس وقت تک پاک ہے جب کہ ان کے منہ گندگی نہیں لگی ہو. اگر ان کو ہی منہ گندگی لگی تو کیا ہوگا, وہ پانی خراب ہو جائے گا, کھانا بھی ہمارا جو ہے ناپاک ہو جائے گا. بس یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ چیزیں رات دن ہم کو پیش آتی رہتی ہیں. اگر بلی چوہا پکڑی ہے, ٹھیک ہے نا, بلی چوہا پکڑی رہتی ہے, اس کی چوہے کا جو ہے خون گن منہ کرتا ہے, آ کے پانی ڈالے تو کیسا پانی نجس ہو جائے گا.